آج کا دشمن شیطان نہیں ہے، آج کا دشمن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نہ اس کے پیر ہے، نہ اس کی زبان ہے، پھر بھی وہ ہمیں رات 2 بجے تک جگاتا ہے۔ وہ ہمیں نماز سے روکتا ہے، وہ ہمیں قرآن سے دور کرتا ہے، اور سب سے ڈینجرس بات جو ہے وہ ہے ہمیں لگتا ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں موبائل کی۔ آج کا ٹاپک ہے موبائل چھوڑو اور مسلح پکڑو۔ لیکن رک جائیے، موبائل حرام نہیں ہے، ٹیکنالوجی گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ ایڈکشن کا ہے، مسئلہ پرائیورٹی کا ہے، مسئلہ دل کے کنیکشن کا ہے۔ آج ہم سچ کا سامنا کریں گے۔ صبح اٹھتے ہی پہلا کام ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈیٹا آن کر کے دیکھتے ہیں، نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں 5 منٹ اور، لیکن ریل سکرول کرتے کرتے 5 منٹ کب 50 منٹ بن جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا اسکرین ٹائم رپورٹ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے تو آپ کیا جواب دو گے؟ موبائل نے ہمیں بے صبر بنا دیا، بے حیا کنٹینٹ کا عادی بنا دیا، کمپیریجن کا شکار بنا دیا، غفلت میں ڈال دیا۔ ہم ریل دیکھتے دیکھتے ریئل لائف کھو رہے ہیں۔ مسلح صرف ایک چادر نہیں ہے، سکون کا مرکز ہے، دل کا چارجر ہے، روح کا وائی فائی ہے۔ موبائل بیٹری 10% ہوتی ہے تو پینک ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان 5% ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہم لوگوں کو۔ نماز ڈیلے کرنا نارمل ہو گیا، تہجد انون ہو گیا، قرآن صرف رمضان تک لیمیٹڈ ہو گیا۔ مسلح پکڑنے کا مطلب ہے کنیکشن کو ریسیٹ کرو۔ سچ بتاؤں تو میں بھی پرفیکٹ نہیں تھی۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے فون اٹھاتی تھی، نوٹیفیکیشن چیک کرتی تھی، اسٹیٹس چیک کرتی تھی، ریلز چیک کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو فجر ڈیلے ہو جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی ارے 5 منٹ اسکرول کر لوں گی، لیکن 5 منٹ کب 40 منٹ بن جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے ریئلائزیشن ہوا، میں آن لائن سب کے لیے اویلیبل تھی لیکن اللہ کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اور اس دن مجھے تھوڑی شرم آئی، میں اپنی اسکرین ٹائم رپورٹ دیکھی اور سچ میں دل ہل گیا۔ اتنا وقت میرے پاس تھا لیکن قرآن کے لیے بالکل نہیں۔ تب میں نے چھوٹا سا ڈیسیژن لیا، میں نے کہا کہ پہلے مسلح پھر موبائل۔ شروع میں مشکل لگا، سچ میں لگا، بہت زیادہ مشکل لگا۔ ہاتھ آٹومیٹیکلی فون کی طرف جاتا تھا، لیکن جب میں نے 7 دن ٹرائی کیا تو مجھے جو سکون ملا وہ کسی ریل میں نہیں ملا تھا۔ اب بھی میں فون یوز کرتی ہوں، میں بھی انسان ہوں، لیکن اب فون میرا کنٹرول میں ہے، میں اس کے کنٹرول میں نہیں ہوں، فون میرا کنٹرول میں ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو جج نہیں کر رہی، میں بھی اسی اسٹرگل سے گزری ہوں۔ اس لیے آج جب میں کہتی ہوں موبائل چھوڑو مسلح پکڑو تو یہ صرف ڈائلاگ نہیں ہے، یہ میری جرنی ہے۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن میں کوشش کر رہی ہوں، اور اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی تو کر سکتے ہو۔ ہمیں سائلنس سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم ہیڈ فونز لگاتے ہیں، تنہائی سے ڈر لگتا ہے اس لیے آن لائن رہتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تنہائی سب سے پاورفل تھیراپی ہے۔ کبھی ٹرائی کر کے دیکھو، فون ایروپلین موڈ پر ڈالو اور 10 منٹ سجدے میں، جو سکون ملے گا وہ کسی ریل میں نہیں ملے گا۔ کیوں مسلح اٹھانا ہیوی لگتا ہے؟ کیونکہ نفس کو سجدہ پسند نہیں ہے، شیطان کو نماز پسند نہیں ہے، اور دنیا کو آپ کا فوکس پسند نہیں ہے۔ موبائل انسٹنٹ ڈوپامائن دیتا ہے، نماز ڈسپلن دیتی ہے۔ موبائل انٹرٹینمنٹ دیتا ہے، نماز ٹرانسفارمیشن دیتی ہے۔ چوائس آپ کی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کس کو چوز کرنا ہے، نماز کو چوز کرنا ہے یا موبائل کو چوز کرنا ہے۔ آج سے اگر ہم لوگ 7 دن کا چیلنج بنائیں گے تو فجر کے بعد 30 منٹ موبائل ہی نہیں چھوؤ، ٹچ ہی مت کرو، موبائل کی طرف دیکھو بھی نہیں، سائلنٹ کر دو۔ اگر نوٹیفیکیشن سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا موبائل ہمارے آمنے سامنے رکھا ہوا ہے، تو نوٹیفیکیشن آیا،
اس کی آواز سے آپ پریشان ہو جاؤ گے، ارے کس کا میسج آیا، یا پھر ایسا کیا تھا، کیا آرڈر کیا تھا میں نے، تو آپ کا دھیان پورا اس پر چلے جائے گا. اس لیے آپ فون کو سائلنٹ کر دو اور اسے سائڈ میں رکھ دو. سونے سے 30 منٹ پہلے بالکل بھی ریلز وغیرہ مت دیکھو، بالکل سیریل ڈرامہ، پاکستانی ڈرامہ، یہ سب کچھ بھی مت دیکھو. ہر نماز سے پہلے فون کو سائڈ میں سائلنٹ کر کے رکھ دو. ڈیلی 1 پیج روزانہ قرآن کی تلاوت کرو. اسکرین ٹائم کا اسکرین شاٹ دیکھو اور شام محسوس کرو. اگر 7 دن کر لیا تو عادت ٹوٹنے لگے گی. موبائل تمہارا وقت لے رہا ہے، مسلح تمہاری آخرت بنا رہا ہے. اسکرین لائٹ سے چہرہ چمکتا ہے، سجدے سے روح چمکتی ہے. اسکرول کرتے کرتے کب قبر تک پہنچ جاؤ گے پتہ ہی نہیں چلے گا. نوٹیفیکیشن سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ کا کال ہے. اگر تم موبائل کو کنٹرول نہیں کرو گے تو دھیرے دھیرے وہ تمہیں کنٹرول کرنے لگے گا. نماز ڈیلے کرنے والا ہر دن اپنے ور پر ڈیلے کرتا ہے. تم آن لائن سب کو دکھ رہے ہو لیکن اللہ سے آف لائن ہو. سوچو اگر آج رات آپ کا لاسٹ دن ہو تو کیا آپ چاہو گے؟ آپ کا لاسٹ عمل اسکرولنگ ہوگا یا پھر آپ کا لاسٹ عمل سجدہ ہوگا؟ جہاں تک کہ میں نے سوچی اور دیکھی ہو کہ اگر ہم لوگوں کو تھوڑی سی بیماری بھی ہو جاتی ہے یا پھر ایسا کچھ سیریس کنڈیشن ہو جاتی ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے سجدے کو سلیکٹ کرتے ہیں. فون نون ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. یہاں تک کہ اگر ہم کوئی چیز پہ فوکس کر رہے تھے ہمارا فوکس اس پہ سے ہٹ جاتا ہے. اونلی ہم لوگ سجدے پہ ہی فوکس کرتے ہیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہمارے پاس فون بھی ہے اسکرول کرنے کے لیے. قبر میں نیٹ ورک نہیں ہوگا، وہاں صرف عمل کا کنیکشن ہوگا. موبائل کو چھوڑو مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، مطلب یہ ہے پرائیورٹی چینج کرو. موبائل کو ہاتھ میں رکھو، دل میں مت رکھو. موبائل کو مصلے کا کونا نہیں، سینٹر بنا. آج یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ تم کو اسکرول کرنا ہے یا پھر سجدہ کرنا ہے. آج ہی ڈیسائیڈ کرو تم آن لائن رہنا چاہتے ہو یا اللہ کے قریب. اگر دل میں تھوڑی سی بھی چبھن محسوس ہوئی تو یہ ویڈیو صرف کنٹینٹ نہیں تھا، یہ ریمائنڈر تھا، اور ریمائنڈر مومن کو فائدہ دیتا ہے.